بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج کا موضوع ہے وہ اذکار اور دعائیں جن کے پڑھنے سے، جن کا ورد کرنے سے بہت زیادہ اجر حاصل ہوتا ہے، جن کو پڑھنے سے ہم بہت زیادہ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور دیگر تسبیحات، تو ان سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے ان کا دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل کو جلا ملتی ہے، دل کو تقویت ملتی ہے، دل ایمان کے نور سے منور ہو جاتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ رب العالمین خوش تو ہوتا ہی ہے، راضی تو ہوتا ہی ہے، اللہ رب العالمین بہت زیادہ اجر سے نوازتا ہے، اور فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو ہم جس قدر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں گے، اسی قدر شیطانی جو ہتھ کنڈے ہیں، شیطانی جو وار ہیں، وہ ہم پر اثر انداز نہیں ہوں گی، کیونکہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، تو وہاں سے شیطان کھسک لیتا ہے، کیونکہ شیطان کی ایک صفت خناس ہے، اور خناس خنس سے ہے، اس کا مطلب کھسکنا ہوتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، دعائیں پڑھی جائیں، قرآن مجید پڑھا جائے، تو وہاں سے شیطان کھسک لیتا ہے، وہاں موجود نہیں رہتا۔ اور جب دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو شیطان آتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، خوف دلاتا ہے، شہوات میں مبتلا کرتا ہے۔ جب انسان ان چیزوں میں غرق ہو جائے اور بے قابو ہو جائے تو شیطان جسم کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جمائی آئے تو منہ پر اگر ہاتھ نہ رکھیں تو شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شیطان انسان کے رگوں میں اس طریقے سے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ تو یہ شیطان دل میں بیٹھ کر دل کو گرماتا ہے، دل میں کچوکے لگاتا ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور انسان کو غفلت کا شکار بناتا رہتا ہے، اللہ کی یاد سے بھٹکائے رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب ہم نماز قائم کر لیتے ہیں تو نماز قائم کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب نماز ختم ہو جائے، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ نے جو روزی بانٹ رکھی ہے
اس کے حصول کے لیے تغودو کرو، کوشش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے ذکر میں کامیابی رکھی ہے. جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، مجھ کو یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر بجا لاؤ، شکران اور کفران نعمت نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاہ عند ملیککم، کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں ایک بہترین اعمال کی، اور جو اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی پاکیزہ ہے، اور جس کے ذریعے سے تمہارے درجات بلند ہوں گے، اور یہ سونے اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ دشمن سے تمہاری ملاقات ہو میدان جنگ میں، تم ان کی گردن مارو، وہ تمہاری گردنیں ماریں. کیا اس سے بہتر چیز میں تمہیں نہ بتلا دوں؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی، ضرور بتلائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اسی وجہ سے عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. تو ہمیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان یذکر اللہ فی کل احیان، اللہ رب العالمین کی ہر وقت، اللہ رب العالمین کے ذکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مشغول رہتے تھے. زبان آپ کی چلتی رہتی تھی اللہ کے ذکر کے ساتھ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. ہم نے بہت سے علماء کو دیکھا ہے چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، اور حتیٰ کہ آرام کرنے کے لیے لیٹے ہوئے ہیں، آنکھ بند نہیں ہوئی ہے، تب تک ان کی زبان چل رہی ہے، اللہ کے ذکر میں وہ مشغول ہیں. تو اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی بھی وقت غافل نہیں ہوتے. تو آئیے چند وہ اذکار بتا دی جائیں جن کے کرنے سے بہت زیادہ اجر حاصل ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ہر دن 100 مرتبہ پڑھے گا اس کی گناہیں جھڑ جائیں گی، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. تو یہ الفاظ کتنے تھوڑے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، الفاظ کتنے تھوڑے ہیں لیکن اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے. سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر کسی نے گناہ کر رکھے ہیں تو ان کی گناہیں جھڑ جائیں گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھے، اور 100 کی گنتی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، تو اس کی گناہیں معاف کر دی جاتی ہیں اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا. وہ پودے لگا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا لگا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی پودے لگا رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتلائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ الفاظ کہو، یہ تسبیحات پڑھو
ہر دفعہ کہنے کے بدلے میں جنت میں تمہارے لیے ایک درخت لگا دیا جائے گا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جتنی بار کہیں گے اتنا درخت جنت میں لگتا جائے گا. یہ دعا پڑھنے کی یہ فضیلت ہے. ام المؤمنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے, ان کے پاس سے اٹھ کر کے چلے گئے اور یہ اپنے ہی مصلی پر بیٹھی رہیں. پھر چاشت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے, دیکھا کہ وہیں بیٹھی ہوئی ہیں, اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ما زلت علی الحات التي فارقتك علیہا, تم ابھی اسی حالت میں ہو جس حالت میں میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ کہتی ہیں کہ ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میں نے تمہارے بعد 4 کلمات کہے ہیں 3 مرتبہ, اگر انہیں وزن کر دیا جائے جو آج تم نے پڑھے ہیں تو یہ 3 مرتبہ یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھنا یہ بھاری ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. یہ اذکار ہیں, ان کو یاد کر لیا جائے. اگر ان کو 3 مرتبہ کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی. تو اب جو شخص دن بھر میں کم سے کم 100 بار یا اس سے بھی زیادہ بار اگر پڑھے, اندازہ لگائے کہ اس کو کتنا ثواب حاصل ہو جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر بتلایا ہے اور ان کا وصف بیان کیا ہے. کلمتان خفیفتان, 2 جملے ہیں, 2 کلمے ہیں جو بہت ہلکے ہیں. علی اللسان, زبان پر ادا کرنا ان کا کوئی مشکل نہیں ہے, بہت آسان بھی ہے, بہت ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان, لیکن میزان میں بہت بھاری ہے, بہت وزنی ہے. حبیبتان الی الرحمن, رحمان کے نزدیک بڑے ہی محبوب ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کتنے ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں, بہت وزنی ہیں اور رحمان کو پسند بھی ہیں. تو جو چیز اللہ رب العالمین کو پسند ہو وہ ہم اپنی زبان سے کیوں نہ دہرائیں, کیوں نہ اس کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ہم بھی رحمان کے پسندیدہ بن جائیں, اللہ رب العالمین ہمیں پسند کرنے لگے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ذر کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتلا دوں؟ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے رسول, ضرور بتلائیے. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے, اس کو یاد کرو اور اس کو کثرت سے پڑھو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, ہر دن 100 مرتبہ پڑھ لے تو گویا کہ اس نے 10 گردن آزاد کی اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی گئیں, اس کی 100 گناہیں معاف کر دی گئیں, مٹا دی گئیں.
اور اس دن شیطان سے بچا لیا جائے گا یہاں تک کہ شام ہو جائے. اور اس سے افضل اگر کوئی کام کرتا ہے وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، اور اس سے بہتر، اس سے افضل کوئی اور چیز نہیں لائے گا جو وہ کرتا ہے، جو وہ کر سکتا ہے، الا یہ کہ کوئی اس سے زیادہ عمل کر بیٹھے. تو یہ سب سے بہترین عمل ہے، اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی الا یہ کہ کوئی اور زیادہ عمل کرے. یہ متفق علیہ روایت ہے. عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو شخص 10 مرتبہ پڑھ لے گویا کہ اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 لوگوں کو آزاد کیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تعار من اللیل، جس شخص کو رات کی نیند اچاٹ ہو جائے، جس شخص کی رات کی نیند اچاٹ ہو جائے، رات میں نیند کھل جائے، اور جب نیند کھل جائے تو وہ یہ ذکر کرے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. پھر اس کے بعد اگر وہ یہ دعا مانگتا ہے اللہم اغفر لی، یا کوئی بھی دعا مانگتا ہے، استجیب لہ، اس کی وہ دعا قبول کی جائے گی. فإن توضأ، اس کے بعد وہ وضو کرے، وصلی، اور نماز پڑھے، جتنی بھی نماز پڑھنے کی اللہ اسے توفیق دے، قبل الصلاۃ، اس کی وہ نماز قبول کی جائے گی. اتنی عظیم دعا ہے، اتنا عظیم ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھنے کے بعد جو شخص دعا کرتا ہے، جس قسم کی بھی دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا قبول فرما لے گا. نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قبول ہو جائے گی. شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: سید الاستغفار ان تقول اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. جو شخص دن کے اوقات میں اس پر یقین رکھتے ہوئے اس کو پڑھے اور اسی دن اس کا انتقال ہو جائے شام ہونے سے پہلے تو وہ جنتی ہے. اور جو شخص رات میں اسے پڑھے اس پر یقین رکھتے ہوئے اور صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. میرے بھائیو، سید الاستغفار کتنی عظیم دعا ہے، کتنا عظیم ذکر ہے. اس کو ہم یاد کریں اور ہر روز اسے پڑھیں. عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بارش والی رات میں نکلے، شدید تاریک رات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے تاکہ آپ ہمارے لیے نماز پڑھ دیں، تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھا دیں. ہم نے آپ کو پا لیا. راستے میں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے تو آپ نے فرمایا: قل، کہو. فلم اقل شیئا، تو میں نے کچھ کہا نہیں. پھر آپ نے فرمایا: قل، کہو. فلم اقل شیئا، تو میں نے کچھ نہیں کہا. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا: فقلت یا رسول اللہ ما اقول، اے اللہ کے رسول کیا کہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قل هو اللہ احد والمعوذتین حین تمسی وحین تصبح 3 مرات تکفیک من کل شیء. قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس.
صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لو گے، ہر چیز سے تمہارے لیے کفایت کر جائے گی۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے بہتر کوئی چیز نہیں لائے گا الا یہ کہ کوئی اسی کے مثل عمل کیا ہو یا اس پر کچھ مزید اضافہ کیا ہو۔ تو یہ کتنے الفاظ تھوڑے ہیں لیکن ثواب کتنا زیادہ ہے، کتنا عظیم کلمہ ہے یہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ کی پاکی بھی بیان ہو رہی ہے، اللہ کی حمد بھی ہو رہی ہے، اور اللہ رب العالمین کو کتنا پسند ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو پاک ہے ہر قسم کے نقائص سے، تو پاک ہے شریک ہونے سے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد کر رہا ہے، اللہ تو تعریف کے لائق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام مخلوقات کا پالنہار ہے، سب کو روزی دیتا ہے، سب کو سنتا ہے اور سب کی حاجات پوری کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جب تعریف کی جائے تو اللہ رب العالمین کتنا خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بھی مسلمان صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس سے راضی ہو جائے گا، قیامت والے دن اس سے راضی ہو جائے گا، جبکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بڑا غضبناک ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرنا ہے تو صبح و شام یہ ضرور پڑھا کریں۔ ایک اور روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک بانک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک، جو شخص یہ دعا پڑھے اعتق اللہ ربعہ من النار، 1/4 حصہ اس کا اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ جو شخص اس دعا کو 2 مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کا آدھا حصہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور جو شخص 3 مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو 1/3 حصہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور جو شخص 4 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو پورا ہی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، کتنی عظیم دعا ہے، کتنی عظیم دعا ہے کہ یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے ہم کو جہنم سے آزادی مل جائے، اس سے زیادہ ہم کو اور کیا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو شخص جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ دنیاوی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے، تو ہم دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم کتنی دغ و دو کرتے ہیں، اور جو آخرت کی زندگی ہے جو بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کو ہم نے کیوں بھلا دیا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، یہ چند اذکار ہیں جس کے پڑھنے سے ہم کو یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام اور ہر رات کو یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ پڑھے، اس کو تکلیف کوئی چیز نہیں پہنچائے گی، کوئی موذی جانور اس کو نہیں ڈسے گا، نہیں کاٹے گا۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اور آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی نئی جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے اور وہاں پہنچ کر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیتا ہے تو اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچائے گی، یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے
کوچ کر جائے۔ تو یہ چند اذکار ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مفید باتیں بتلائی ہیں، جن کو پڑھ کر ہم بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور جو ہمارے لیے بہت نافع ہو سکتی ہیں۔ لہذا ہم ان کو پڑھیں، ان کو حفظ جاں بنائیں اور دیگر اذکار کو بھی تلاش کریں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار کے فوائد بتلائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔